السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ وہ ایک مشکل موڑ پر آ جاتا ہے اور موت کے دہانے پر آ جاتا ہے اور پھر اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ آج میں ایک ایسی کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ یہ کوئی ایک کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت پر مبنی واقعہ ہے، اور ایک حقیقت ہے کہ ایک ایسا نوجوان جو موت کے دہانے پر پہنچ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زندگی دی اور پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد میں بدل جاؤں گا۔ یہ وہ نوجوان تھا جس نے پوری زندگی اپنی غفلت میں گزاری، نماز میں سستی، ذکر میں سستی، استغفار میں سستی، غفلت کا مظاہرہ کرتا، گناہوں میں الجھا ہوا تھا، فضولیات میں اپنا وقت گزارتا، موبائل پر اپنا وقت گزارتا، اور کوئی اسے نماز کے لیے کہتا تو یہ عادت سے جواب دیتا ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، ابھی تو جوانی ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، تھوڑا عمر زیادہ ہوگی پھر پڑھ لیں گے۔ تو یہ ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے کہ جس کا پھر بیچ میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آتا ہے اور پھر یہ موت کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے، اور سامنے سے یہ گاڑی میں سفر کرتا ہے اور سامنے سے ایک گاڑی آ کر اس کو ہٹ کرتی ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے اور یہ اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرنے لگتا ہے اور یہ سمجھ جاتا ہے کہ آج میری موت آ گئی، اور یہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نوجوان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی دی اور اس نے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا فیصلہ کیا، استغفار کو اپنا ورد بنایا، اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ جی ہاں، یہ ایک ایسا نوجوان ہے جو ایک دن سفر پر جا رہا تھا، اپنی گاڑی میں سفر کر رہا تھا، اور راستے میں جاتے جاتے گاڑی اس کی تیزی میں تھی اور سامنے سے ایک گاڑی بے قابو ہو کر اس کی طرف آنے لگی اور اس نے بھی بریک لگائی، اور پھر بالآخر گاڑی ایک دوسرے میں ٹکرا گئی اور ایک دم زوردار آواز آئی اور اندھیرا چھا گیا، شیشے ٹوٹ گئے اور اسے لگے، اور اسے پھر کوئی پتہ نہیں چلا کہ میں کہاں ہوں، اور یہ اپنی موت کو یاد کرنے لگا اور اس کی زبان پر یہی تھا کہ اب میری موت آ گئی، اب میرا کیا بنے گا۔ یہ سوچتے سوچتے یہ شخص بے ہوش ہو گیا، اس کے سامنے اس کے گناہ آ گئے، اور پھر لوگوں نے اسے گاڑی سے بڑی مشکل سے نکالا، دروازہ بڑی مشکل سے کھولا، اور گاڑی اس کی بری طرح تباہ ہو چکی تھی، اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی اور اس کی سانسیں چل رہی تھی۔ جب یہ شخص ہوش میں آیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکر کیا اور الحمدللہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری جان بچا لی ہے۔ اس کے جسم پر زخم تو آئے، چوٹیں تو لگی، یہ زخمی تو ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بچا لی تھی۔ یہ جو حادثہ تھا، یہ ایسا حادثہ تھا کہ بظاہر دیکھنے میں مشکل نظر آتا تھا کہ کوئی شخص اس میں بچا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے نئی زندگی دی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا اپنی زبان سے کہ یا اللہ مجھے ایک زندگی اور دے دے، میں اب توبہ کر لوں گا، میں اب نماز پڑھوں گا، میں اب استغفار اپنی زبان پر لے کر آؤں گا، اب تیرے حکموں کی نافرمانی نہیں کروں گا، ایک موقع دے دے، مجھے زندگی دے دے۔ تو یہ اسپتال میں جب پہنچا اس کو ہوش آیا اور پھر اس نے یہ عزم کر لیا کہ آج کے بعد میں سچی توبہ کرتا ہوں، اپنے گناہوں کو چھوڑتا ہوں، استغفار روزانہ ضرور کروں گا، اور اس نے اپنی زندگی میں استغفار کو لازم کر لیا۔ صبح شام استغفار پڑھتا اور اپنا وقت نماز میں لگانے لگا، نماز میں اس کا دل لگنے لگا، اور 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا، گناہوں سے بچنے لگا، فضولیات میں اپنا وقت صرف کرنے کے بجائے اس نے اپنا وقت قیمتی بنایا اور اپنی ضروریات میں اس کو لگایا۔ تو اب اس کی زبان پر ہمیشہ استغفار رہتا اور اس کی زندگی بدل گئی تھی، اس کی زندگی میں سکون آ چکا تھا۔ تو استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی بدل دی، اور یہ اس کا استغفار جیسے زبان سے نہیں تھا بلکہ دل سے تھا، اور دل کی گہرائیوں سے یہ استغفار پڑھ رہا تھا، ٹوٹے دل کے ساتھ استغفار کر رہا تھا کہ اللہ مجھے ایک زندگی اور دے، ایک مہلت اور دے، آج کے بعد میں نافرمانی نہیں کروں گا، تیری فرما برداری میں زندگی گزاروں گا۔ چنانچہ اس شخص نے استغفار کو اپنایا،
استغفار کو اپنے پر لازم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کو بدلا۔ اگر آج بھی ہم استغفار کو اپنے پر لازم کر لیں اور استغفار پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بھی بدل سکتا ہے، ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، ہماری زندگی میں بھی سکون آ جائے گا۔ تو اس لیے استغفار کو اپنے پر لازم کر لیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کس لمحے ہماری موت آ جائے، تو اس ویڈیو سے ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی بدل جائے، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، ہمارے لیے نصیحت کا ذریعہ بن جائے۔ تو استغفار صبح شام لازمی کریں، صبح 100 مرتبہ، فجر کے بعد، عشاء کے بعد 100 مرتبہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ نمازوں کی پابندی کریں اور فضولیات سے بچنے کی کوشش کریں۔ سوشل میڈیا پر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ ضروریات کی حد تک جو سوشل میڈیا ہے، اگر آپ نیٹ پر کام کرتے ہیں تو ضرورت کی حد تک ہو، اپنا سارا وقت سوشل میڈیا پر نہ گزاریں، بلکہ اللہ کی طرف میں متوجہ ہوئیں، دعائیں مانگیں، تہجد پڑھیں، نمازوں کی کم از کم پابندی کریں۔ تو امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، اور استغفار کو آپ انشاءاللہ لازم اپنا فرض کریں گے، اپنی زندگی کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔